السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف لیگل رائٹس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، خبریں ہیں کچھ، اور ایک جو سوال کیا گیا تھا گزشتہ دو ویلاگس میں اس کا جواب نہیں دے سکا، اور شاید اس وقت بھی خبریں کچھ زیادہ ہیں. ہم سے ایک دوست نے پوچھا تھا 751 کیا ہوتی ہے، یعنی 751. اس کا جواب ہم نے دینا ہے کیونکہ یہ عموماً لوگوں کو اس بارے میں آگاہی نہیں ہے، تو اس والے سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اس سے پہلے کہ ہم دیگر خبریں سنائیں آپ کی دلچسپی کی، سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کے جو پینشنرز ہیں، جو کورٹ کیس کا انتظار اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح ای او بی آئی اور پی ٹی سی ایل کے پینشنرز. پی ٹی سی ایل کے حوالے سے تو آپ کے علم میں آ چکا ہے، اور نیشنل بینک کے حوالے سے ہم نے ہائی کورٹ کی خبر بھی آپ کو دے دی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو سی آر پی کیس 368/2070 ہے، وہ 21 مارچ کے لیے فکسڈ ہے اپ ٹل ناؤ. یعنی یہ پرپوزڈ ڈیٹ ہے، کنفرم ڈیٹ نہیں. لیکن پاسبلی آج شاید کچھ صورتحال جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، جسے نہیں علم بتا دیتے ہیں کہ یہ ریویو پٹیشن ہے جو سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہے، اور اس میں محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے آپ کو یاد دہانی کروانا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ ایڈجرمنٹ ہو، لیکن اس ریویو پٹیشن میں تو بصد معذرت ایسا ہی ہو رہا ہے. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اب مزید ایڈجرمنٹ نہیں ہوگی، اور اس حوالے سے پی ٹی سی ایل کے پینشنرز جو کیس چلانے والے ہیں، اگر ان کے وکیل نہیں موجود تو انہیں متبادل وکیل کا انتظام بھی کرنا چاہیے اسی سپریم کورٹ لیول کے. تو نیشنل بینک کی بات ہو گئی. ریوائز پینشن جو ای او بی آئی کی ہے، اس حوالے سے میں آپ کو خبر دینے سے پہلے ایک پبلک آگاہی کی خبر دینا چاہ رہا ہوں. وہ کچھ یوں ہے کہ بے حد افسوس کی بات ہے اگر یہ بات صحیح ہے کہ حکومت شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال کو فنڈ ریزنگ کی اجازت نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے ہسپتال کو فنڈز کی شدید کمی کا سامنا ہے. زیر علاج مریضوں کے روزانہ اخراجات پورے کرنا مشکل ہو رہا ہے. سب پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ 7770 پر میسج کریں اور 20 روپے عطیہ کریں. ہسپتال کو ہم سب کی مدد کی اشد ضرورت ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس میسج کو بار بار جو فارورڈ کریں. لہذا ہم نے اپنا قومی فریضہ بھی سمجھ لیا ہے، اور اس ویڈیو کے فوراً بعد ہم یہ جمع بھی کروانے جا رہے ہیں. اب پی ٹی سی ایل کی بات ہو جائے، ایک اور ہمارے خاموش مجاہد جو مرزا محمد جہانگیر بیگ، جو اپنے علالت اور پیرانہ سالی کے باوجود اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں، انہوں نے یہ انفارمیشن جو بہت مفید ہے اور ضروری ہے پی ٹی سی ایل کے ہر پینشنر کے لیے، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنا لائف سرٹیفکیٹ ہر صورت میں 10 مارچ سے پہلے ڈاک اور ٹی سی ایس کے ذریعے جمع کروائیں. اصل کاپی اوریجنل ضرور اور عام ڈاک میں بھیج سکتے ہیں، یا ٹی سی ایس کریں کیونکہ یہ کاپی آپ کے فائل میں لگتی ہے، ورنہ عید الفطر پر
پی ٹی آئی ٹی کی طرف سے پینشن کریڈٹ نہیں ہوگی، اس کو اہمیت دیں، شکریہ۔ اور واقعتاً یہ اہمیت کی حامل ہے ان کا یہ جو پیغام ہے۔ تو بس آج کے لیے ہم صرف ایک خبر دے کر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ وہ خبر کچھ یوں ہے کہ ایک پینشن کے جو ای او بی آئی کی پینشن لینے والے، ان کے حوالے سے ایک خبر تھی جو میں انشاءاللہ آپ کو اگلے اس میں دوں گا، لیکن اس وقت ہم پی ٹی سی ایل کے حوالے سے ہی پاکستان سٹیل ملز کی جو ہے وہ ریوائز پینشن کی بات کر لیتے ہیں۔ اور اس میں ہم علمدار رضا صاحب کا میسیج آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمام پینشنر پاکستان سٹیل کے جن پینشنرز نے ریوائز پینشن کے لیے پرٹیکولرز مجھے بھیجے تھے، ان کی پینشن جلد ریوائز ہو جائے گی۔ بن قاسم کے متعلقہ سینئر آفیسر کو تفصیلات جمع کرا دی ہیں۔ انشاءاللہ ایک وعدے کے مطابق پیر منگل تک 41 پینشنرز کی پینشن ریوائز ہو جائے گی۔ اگر کسی پینشنر کے پرٹیکولرز مکمل نہیں ہوئے تو ان کو بھی آگاہی دی جائے گی۔ اپنی ذمہ داری افواہ پوری کرنے میں مصروف عمل ہے۔ کامیابی من جانب اللہ تعالیٰ ہی ممکن ہوتی ہے، کوشش کرنا ہمارا فرض ہے جس میں کوئی کمی نہیں۔ اور واقعتاً اس حوالے سے ہم بھی ان کی بات کی جو ہے وہ تائید کرتے ہیں۔ ناظرین بس یہ اجازت چاہوں گا، باقی اور بھی خبریں ہیں وہ ہم آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں بتائیں گے، اور بالآخر پھر سب تک پنجا جو ہے اس کا راز بھی کھولیں گے۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کو آپشن۔ تھینک فار واچنگ۔